بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين عليه السلام وجده وأبيه وأمه وأخيه وأبنائه، وجلى عيوننا بالبكاء في عزائه، وجعل لهاتين مجيبتين وسيلة لنا في نيل قربته، ونشكر في السراء والضراء وفي حالة شدة والرخاء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. ارباب بزم اعضاء، سب سے پہلے بارگاہ عظیم میں سجدہ ریز ہوں، لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ خلاق عالم نے ہمیں زندگی اور صحت و سلامتی عطا کی، اور ہم سب ایک مرتبہ پھر اس عظیم اجتماعی عبادت میں تذکرہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تذکرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس حوالے سے جتنے شکر ادا کرے کم ہے۔ اس کے بعد جو عنوان انتخاب کیا ہے وہ ہے قیام ابا عبداللہ الحسین کے آثار، یا قیام ابا عبداللہ الحسین کا نتیجہ۔ تو جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں: حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کی ذیل میں انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے پیغمبر حسین سے ہے۔ تو جو عنوان میں نے انتخاب کیا، قیام ابا عبداللہ الحسین کے آثار، یا قیام ابا عبداللہ الحسین کے کا نتیجہ، تو وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے اختصاراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قیام حسین علیہ السلام کا نتیجہ یہ ہے جس کے بارے میں رہبر معظم کے بقول اس کے دو طرح کے اثرات ہیں، ایک کوتاہ مدت اور ایک ہے طولانی مدت۔ کوتاہ مدت بعد شہادت ابا عبداللہ الحسین، کربلا کا جو یہ واقعہ، اس رونما ہونے کے فوراً بعد سے بہت ساری قیام اور خونین قیامیں ہوئی، اور جو طولانی مدت ہے، طولانی جو اثر ہیں، وہ آج اس زمانے سے لے کر آج کے اس عصر تک ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی اس کے اثرات، اور تا قیامت تک اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جو آنے والی نسلیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے قیام ابا عبداللہ الحسین کا کہ امام علیہ السلام کے اس قیام کے ذریعے سے آئین اسلام، دین محمدی، شریعت محمدی کو بقا اور نجات ابدی ملی، کیونکہ بعد از وصال پیغمبر اسلام، حکومت بنی امیہ یا اس زمانے کے جو حکمران تھے، اور خصوصاً معاویہ علیہ اور اس کے دور حکومت میں بہت ساری انحرافات کو ایجاد کیے تھے، بہت ساری بدعتوں کو ایجاد کیا تھا، اور خصوصاً معاویہ علیہ کے دور میں لوگوں کو فریب دے کر یا اس کے مختلف قسم توجیہات کے ذریعے سے بہت ساری انحرافات، بہت ساری بدعتوں کو ایجاد کیا۔ تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس قیام کے ذریعے سے دین مبین اسلام اور شریعت
محمدی آئین الہی کی حفاظت کی. وہ یا یوں کہوں ابا عبداللہ الحسین کے اس قیام کے ذریعے صرف پیغمبر اکرم کی کوششیں نہیں بلکہ تمام انبیاء کے جو اہداف ہے، جو مقاصد ہے، ان اہداف کی حفاظت کی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے. کیونکہ ہمارا پیغمبر خاتم الانبیاء ہے، اور جو ہمارا دین تمام خاتم الادیان ہے. گویا حسین ابن علی نے اس قیام کے ذریعے سے دین محمدی کی شریعت اسلام کی حفاظت کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ گویا تمام انبیاء کے اہداف اور ان کے مقاصد کی حفاظت کی حسین ابن علی نے. چونکہ ہمارا پیغمبر خاتم النبیین ہے اور ان کا دین خاتم الادیان ہے. گویا دین مبین کی حفاظت کر کے تمام انبیاء کی زحمتوں اور ان کے اہداف کو بچا لیا حسین ابن علی نے اس قیام کے ذریعے سے. اگر حسین ابن علی یہ قیام نہ کرتے تو دین مبین اسلام ممکن ہے محو ہو جاتے. اسی لیے غیر مسلم دانشور بھی کہنے پر مجبور ہے، کہتے ہیں کہ ایک آلمانی ایک دانشور کہتا ہے کہ اگر قیام ابا عبداللہ الحسین نہ ہوتے تو دین مبین اسلام محو ہو جاتے، ختم ہو جاتے. کیونکہ بنی امیہ کا اصلی ہدف یہ تھا کہ اسلام کو نابود کرے، اسلام کو ختم کرے. اسی بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ جب ایک مرتبہ بعد از عاشوراء ایک مرتبہ ابراہیم بن طلحہ مدینے میں سید السجاد کی خدمت میں آ کر تانے کے انداز میں تانا دیتے ہوئے سوال کرتا ہے، اے سید السجاد، ذرا یہ بتائیں اس جنگ میں کون جیتا، کون فاتح ہوا؟ تو سید السجاد علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ میں کون فاتح رہا، کون جیتا، تو تم ذرا نماز کا وقت آنے دے، وقت اذان ہونے دے، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ جب گلدستہ اذان سے اشہد توحید کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا بلند ہوگی تو تب تمہیں معلوم ہوگا اس جنگ میں کون فاتح ہوا اور کون ناکام ہوا. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی امیہ کا جو ہدف ہے اور جو مقصد ہے، اور یزید اور امثال یزید کا جو ہدف اور مقصد یہ تھا کہ سرے سے اسلام کو ختم کرے، سرے سے اسلام کو نابود کرے، محو اسلام کے در پہ تھے. حسین ابن علی نے اپنے قیام کے ذریعے سے اسلام کو حیات ابدی اور نجات دی حسین ابن علی نے. بس قیام ابا عبداللہ الحسین کا جو پہلا نتیجہ ہے دین مبین اسلام کو حیات ابدی اور تا قیامت تک کے لیے اس دین کو محکم مستحکم کر دیا حسین ابن علی نے. کہ وہ آگے کہتا ہے وہ مفکر آلمانی کہ اگر باغزی حسین قیام نہ کرتے تو دین مبین اسلام اور مسلمان جو آج اس مقام بلندی پر فائز ہیں یقیناً اسلام محو ہو جاتے یا نابود ہو جاتے، بالکل ختم ہو جاتے. لیکن حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنی حقانیت کے ذریعے سے، اپنی مظلومیت کے ذریعے سے اسلام اور مسلمان کو اس مقام پر پہنچایا کہ تا قیامت یہ کبھی بھی ناقابل شکست ہے. تا قیامت تک اس کے بعد اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. بس یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو مقصد اس کا معنی یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین مبین اسلام کو، شریعت محمدی کو لانے والے ہیں پیغمبر اکرم، اور پیغمبر اکرم سمیت تمام انبیاء کے اہداف کو
نجات ابدی دینے والے ہیں حسین. حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعے اپنے اصحاب و یاران کی قربانی کے ذریعے سے دین مبین اسلام کو تا قیامت تک کے لیے ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست قرار دے. یہ حسین ابن علی کے قیام کا پہلا نتیجہ ہے کہ اگر حسین قیام نہ کرتے تو دین مبین اسلام بقیل اس دانشور کے محو ہو جاتے. پس نتیجہ ابا عبداللہ الحسین، قیام ابا عبداللہ الحسین کا نتیجہ یہ ہے، پہلا نتیجہ یہ ہے کہ حسین نے قربانی کے ذریعے، حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے اسباب و اصحاب کی قربانی کے ذریعے سے دین مبین اسلام کو تا قیامت تک کے لیے اس کو حیات ابدی بخشی حسین بن علی نے. بس دعا کرتا ہوں خدا بندہ کہ ہم سب کو سیرت ابا عبداللہ الحسین سمجھ کر اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.